السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے علی نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں جذبہ جذبات۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نماز، جس سے ہم بالکل بھلا چکے ہیں۔ جو ہمارا مقصد ہے، جو ہم پر فرض کی گئی ہے دن میں 5 مرتبہ، ہم اس کو بھلا چکے ہیں۔ جو نماز ہمیں ہمارے نبی کو معراج کے موقع پہ ہمارے رب نے تحفہ دیا تھا، وہی تحفہ ہمارے نبی نے ہمیں دیا تھا، ہمیں دیا ہوا ہے، لیکن ہم استغفر اللہ، ہم اس کو بالکل بھلا چکے ہیں۔ نماز نہیں پڑھتے، کوئی فکر نہیں، نماز جا رہی ہے کوئی پتہ نہیں، ہاں جی، ہمارا کیا مقصد رہ گیا؟ بس انسٹاگرام پہ ہم نے 2 بجے تک اسکرولنگ کرنی ہے ریلس کو، ٹھیک ہے، اور جو ہمیں کوئی اچھا لگا، گانا لگا، اچھا لگ گیا، یا ہم نے کوئی فحش گندی دیکھی ویڈیو ہم نے سینڈ کر دی۔ ہمیں نہ اتنا پتہ ہے کہ جب وہ دیکھے گا اور وہ آگے سینڈ کرے گا مزید، جب تک وہ سینڈ کرے گا اس کو گناہ ہمیں ملتا رہے گا۔ اور اگر ہم مر گئے، ٹھیک ہے، جب ہم قبر میں ہوں گے تو ہمارا حساب ہو رہا ہوگا، فرشتے پوچھیں گے، تو وہی گناہ ہمیں جیسا ہوتا ہے نا صدقہ جاریہ، اس طرح گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے۔ ایک بندہ تھا، وہ قبر میں گیا تو اس کی نیکیاں تھیں 999 اور اس کی برائیاں تھیں 999، ٹھیک ہے۔ تو کچھ دیر بعد نا تو اس کی برائیاں، نیکیاں اتنی رہیں لیکن برائیاں اس کی 1000 ہو گئی۔ اس نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو فرشتے نے کہا کہ جو تم نے دنیا میں کوئی میوزک والی ویڈیو کسی کو سینڈ کی تھی، اس نے دیکھی ہے، یا اس کے علاوہ اس نے وہ میوزک یوز کیا ہے اپنی ویڈیو، مطلب کہ جو ہم نے کسی کو سینڈ کیا اس نے اس کا استعمال کسی بھی طریقے سے کیا ہے، اس کا ہمیں گناہ ملتا رہے گا جب تک وہ یہ کام ختم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہم اس بات کو یہ نہیں سمجھتے، ہم بالکل غفلت میں پڑ چکے ہیں، نہ ہمیں نماز کا پتہ، نہ ہمیں دین کا پتہ۔ بس اٹھتے ہیں صبح، ناشتہ کیا، کالج چلے گئے، واپس آ کے بس آیا وہی روٹین، نماز جا رہی ہے، نماز اثر جا رہی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جان بوجھ کے عصر کی نماز قضا کی، اس سے بدتر یہ ہے کہ اس کا سارا مال ختم کر دیا جائے۔ نماز عصر کا یہ پڑھنے کا یہ ہے بھائی جو ہمارے نبی نے ہمیں بتائی ہے، لیکن ہم لوگ بالکل بھول چکے ہیں نماز کو۔ لیکن ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہمیں یہ بلاوا نہیں آتا۔ اصل مسئلہ ہمارے دل میں ہے، اس جگہ پہ، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں نہیں پتہ، ہمارا دل گناہوں سے بھر چکا ہے اور ہمیں نہیں پتہ، ہمارا دل ہو گیا زنگ آلود، ہمیں نہیں پتہ۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم جاتے نہیں مسجد، ہمیں ٹائم نہیں ملتا، ہماری آنکھ نہیں اٹھ لگتی، صبح ہم نہیں اٹھ پاتے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سب مسئلہ ہمارے اندر ہے، لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے۔ اصل بلاوا ہمیں وہاں سے نہیں آ رہا جہاں سے ہمیں آنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ سے، لیکن ہم اس کو بلا بیٹھے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اگر ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کی نماز کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلائیں گے نا، بھلا دیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن عذاب آتش کا مزہ چکھو، اور حالانکہ تم نے اس دن کے آنے کو بلا دیا تھا، اور آج ہم بھی تمہیں بلا دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم نے نماز پڑھنی ہے، نماز ہماری بیسکس ہے۔ اور ہماری یوتھ ایسی ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، اس کے دوست کہتے ہیں یار تمہارا نمازی ہو گیا، ٹھیک ہے، آج کل تو بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، اگر سارے برے کام چھوڑ دیے۔ حالانکہ ہمیں یہ نہیں پتہ، مجھے افسوس ہوتا ہے یہ باتیں سن کے لوگوں سے، کہ یہ تو ہمارے بیسکس ہیں، ہم ان کو بھول گئے ہیں بیسکس کو۔ ہمارا یہ تو بنیاد ہے اسلام کا کہ ہم نے ان پہ، اگر ہم ان پہ عمل کریں گے تو ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کیا سوچ کے کہتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں؟ ہم کیا سوچ کے ہم یہ سوچتے ہیں؟ جب تک ہم ہمارے نبی کا جب آخری وقت تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہوں نے فرمایا میری امت نماز نہ چھوڑے، اور ہم اس کی امت، ہم اس کو بلا بیٹھے، ہم نماز کو بھول چکے ہیں۔ وہ موزن وہاں پہ کیا ہی جا رہا ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اصل کامیابی نماز میں رکھی ہے،
لیکن ہم لوگ اتنے کو مال و دولت کی لالچ میں پڑ چکے ہیں کہ بس ہمیں چاہیے گاڑی، ٹھیک ہے، اچھی سے گاڑی ہو، بڑا سا گھر ہو، ٹھیک ہے، اور کوئی ٹینشن نہ ہو بس۔ لیکن یہ سب فضول ہے۔ جب تک آپ اللہ تعالیٰ کا درود نہیں پڑھتے، اپنے نبی پر درود نہیں بھیجتے، اپنے اللہ تعالیٰ کا ورد نہیں کرتے جو اس نے ہمیں ذکر اذکار بتائے ہیں، ہم اس دنیا میں سکون نہیں پا سکتے۔ یہ بات تو کلوہ بالغیر ہے کہ ہم اپنے نبی کی باتوں پر عمل کیے بغیر سکون حاصل نہیں کر سکتے دنیا میں، ٹھیک ہے نا، ہم اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز پڑھو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ آج ہم سے تاریخ کرتے ہیں کہ ہم نے نماز نہیں چھوڑی، جو مرضی ہو جائے اپنے رب سے معافی مانگیں کہ اللہ جی ہمیں نماز کی توفیق دے تاکہ ہم نماز پڑھ سکیں، اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں کہ نماز پڑھو، نماز ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہم بھول چکے ہیں، ہم بالکل ہی بھول چکے ہیں۔ ہم اتنا زمانہ، یہ غفلت کا دور ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس زمانے میں، ٹھیک ہے نا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ ہی ہوں گے جو بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ وہ آپ ہی ہوں گے۔ آپ نے اپنے اوپر یہ لازم کرنا ہے کہ جب بھی اذان ہو میں نماز پڑھنے جانا ہے تو جانا ہے بس۔ مشکل آپ کو ہوگی 2 دن یا 3 دن بس، اس کے بعد آپ کو کہے گا کہ بس نماز ہو میں جاؤں نماز پڑھنے، اور یہ ایسا ہی ہے کہ یہ حقیقت ہے، لیکن ہم اس کو بھلا کے بیٹھے۔ ہم کس غفلت میں پڑ چکے ہیں میرے بھائیو، ہم کس غفلت میں پڑ چکے ہیں، ہمیں کس نے گمراہ کیا ہے؟ یہ دنیا جس کی اوقات اللہ کے سامنے صرف ایک چونٹی کے برابر ہے، بس۔ نہیں، ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ ہم نے اپنے آپ کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونے دینا۔ ہم نے اللہ سے رجوع کرنا ہے، اس سے معافی مانگنی ہے تاکہ وہ ہم پہ رحم کرے اور ہمیں ہدایت دے۔ اور جس کو دیتا نا اللہ تعالیٰ ہدایت، اس کو چاہیے کہ وہ اس کو مضبوطی سے تھام لے، ٹھیک ہے نا۔ انشاءاللہ تعالیٰ تو ہم آج سے دعا کرتے ہیں کہ اپنی نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم نے نماز نہیں چھوڑنی، پیپر ہو، شادی ہو، جو مرضی ہو، لیکن نماز نہیں چھوڑنی۔